الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت کے عقائد کے بارے میں جو تعلیمات تھی وہ الحمدللہ گزشتہ ہفتوں میں بیان ہو چکی ہیں، اور اب ماشاءاللہ اعمال کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ اصل میں اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں ان کے اندر بہت سارے علوم ہیں، لیکن بعض دفعہ زبان پر ایک بات چل پڑتی ہے کہ یہ چیزیں مشکل ہیں، تو پھر بعض دفعہ صرف اس بات کو یعنی سمجھنے کی وجہ سے کہ مشکل ہے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور اگر ہاتھ لگاتے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وجہ سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو حضرت کے مکتوبات شریف سے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو باتیں کسی بھی اچھے طریقے میں غلطی سے شامل ہو چکی ہوں اور اس سے نقصان ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں نشاندہی کی جائے، اور جو اچھی اچھی باتیں حضرت نے کی ہیں ان سے سب سے استفادہ کیا جائے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو ابھی الحمدللہ اعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ تو پکی بات ہے کہ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس لیے جو بھی اہل حق ہیں ان کے ہاں سنت کی دعوت تو یقینی عمل ہے، سنت پر عمل۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ہاں کیوں نہ ہوتا؟ اگر ایسی بات ہو تو پھر بدعت جو سنت کے مقابل ہوتا ہے اس سے بیزاری پر کیوں نہ ہو؟ تو اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان تعلیمات کے بارے میں بتایا جائے گا جو بدعت کی رد میں ہے۔ الحمدللہ ایک درس پہلے ہو چکا ہے، اس میں اس کے بارے میں سنت کے بارے میں بات ہو چکی ہے، تو آج بدعت کے رد کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ بدعت یعنی کیا چیز ہے اور بدعت سے بیزاری کتنی تھی حضرت کو۔ اس وجہ سے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے نام لیواؤں میں بدعتی ہیں ان کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مجددی ہیں، اپنے آپ کے ساتھ نقشبندی مجددی لکھتے ہیں اور بدعات میں مبتلا ہیں، کم از کم ان کو تو اس چیز کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ وہ بدعات میں مبتلا نہ ہو اور بدعات سے بچے۔ تو اس کے بارے میں کافی ماشاءاللہ حضرت نے بڑی زبردست تشریحات فرمائی ہیں۔ حضرت نے ہر قسم کی بدعت سے بیزاری کا اظہار کیا، لہٰذا کوئی کسر نہیں چھوڑی تو کوئی کہہ دے نہیں وہ حضرت نے چونکہ اس کا تو نہیں فرمایا تھا، میں تو ہی ہوں، نہیں ایسا نہیں، ہر قسم کی بدعت سے بیزاری فرمائی ہے۔ مکتوب نمبر 186 یہ دفتر اول میں حضرت اپنی اس بیزاری کا کل کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ فقیر حضرت سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت تضرع اور زاری التجا مسکینی عاجزی ہونے کے ساری کے ساتھ پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر یہ دعا کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اور لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، جو حضرت خیر البشر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، اگرچہ وہ چیز صبح روشن کے مانند ہو، اس ضعیف کو اس جماعت کے ساتھ جن کے لیے وہ بدعات مستند ہے اس نے یہ کام کرنے میں گرفتار نہ کیجیے ہو، اور اس نئی چیز یعنی بدعت کی خوبی کا دیوانہ نہ بنائی ہو، بحرمت سید المختار و آلہ الابرار علیہ وآلہ والسلام۔ کوئی کسر چھوڑ دی؟ دعا کیا کر فرما رہے کہ اللہ جو بھی نئی بات شامل کرنے والے ہیں دین میں ان کے ساتھ مجھے شامل نہ فرما۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسموں کی ہے، حسنہ اور سیاح یعنی نیک اور بد۔ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے بعد ظاہر ہوا اور رافع سنت نہ ہو یعنی سنت کو دور کرنے والا نہ ہو، اور بدعت سیاح وہ ہے جو رافع سنت نہ ہو یعنی رافع سنت ہو جو یعنی سنت کو دور کرنا، مگر یہ فقیر ان بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا اور سوائے ظلمت اور کدورت کے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض کوئی نیا عمل آج اپنی ضعف بصارت کی وجہ سے تازہ اور خوشنما معلوم ہوتا ہے تو کل یعنی روز قیامت جب نظر تیز ہو جائے گی تو سوائے نقصان و ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بوقت صبح شود
ہم چو روز معلومت کہ با کے بخت عشق کو درشبی دیجور. صبح محشر روز شن کی طرح رات تیری سب بیاں ہو جائے گی. حضرت سید البشر علیہ الصلوۃ تسلیمات فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد. جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، یعنی مردود ہے. بلا جو چیز کی مردود ہو اس میں حسن بلائی کہاں سے آئے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. یعنی اس کے بعد واضح کہ بہترین کلام کلام اللہ ہے اور بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و سیرت ہے، اور سب سے بدترین چیز دین میں نئی باتیں بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے حاکم کی بات سنو اور اس کی تابعداری کرو اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلامی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ قریب بہت اختلافات دیکھے گا. پس تم میری اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو ہاتھوں سے بہت مضبوط تام اور دانتوں سے مضبوط پکڑو. انہیں پیدا شدہ امور سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے. اصل میں جو دین ہے نا وہ آیا ہے اوپر سے. دین کوئی بنا نہیں سکتا، دین اپنانا پڑتا ہے. جو دین آیا ہوئے اوپر سے اس کو اپنانا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے میں نے اپنے ذہن سے اگر کوئی بات نکالوں کہ اچھی بات ہے تو یہ میرے ذہن کی بات ہے، دین کی بات نہیں ہو سکتی. میں اپنے ذہن کو استعمال کر سکتا ہوں لیکن دین کی بات سمجھنے کے لیے، دین کی میں کوئی بات نکالنے کے لیے نہیں. ہاں البتہ دین پر آنے کے لیے میں ذریعے کے طور پر کوئی چیز سوچ سکتا ہوں، یہ الگ بات ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور لیپ ٹاپ سے میں اس وقت درس دے رہا ہوں. صحابہ کے وقت میں تو لیپ ٹاپ نہیں تھا، آپ سے کے وقت میں تو لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو اگر کوئی کہہ دے تو بدعت ہے تو ہم کہیں گے بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت اس کو کہتے جو دین کے اندر نئی بات ہو. اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ میں چینج نہیں کر سکتا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یعنی قرآن ہے حدیث ہے اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے میں کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہوں. چاہے میں براہ راست کسی عالم سے سنوں، چاہے اس کی کتاب میں پڑھوں، چاہے ٹیلی فون پر اس سے پوچھوں، چاہے ریڈیو پر اس کے درس سنوں، چاہے لیپ ٹاپ پر اس کے بارے میں پڑھوں. اس پر پابندی نہیں ہے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں. تو ذرائع پر پابندی نہیں ہے. آگے حضرت اس بات کو صاف کر رہے ہیں. ذرائع پر پابندی نہیں. پابندی کس چیز پر ہے؟ دین کے اندر کوئی بات نکالنے پر ہے. دین کے اندر کوئی آپ بات نہیں نکال سکتے. وہ دین اصل میں دین نہیں ہوگا، وہ تو آپ کا خیال ہوگا، آپ کی بات ہوگی. یہ والی بات ہے. لہذا جب دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور دلالت ہے تو پھر بدعت میں حسن تلاش کرنے کی کیا معنی ہے؟ نیز احادیث شریفہ سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بدعت سنت کی رافع ہے. یعنی سنت، مثال کے طور پر کوئی بات جو سنت کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، مثلا نماز ہے، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں ثنا سنت ہے. اب اگر میں اپنی طرف سے کوئی ثنا ایجاد کر لوں تو ظاہر اس کو اٹھانے والی ہوگی، اس کی جگہ پر میں وہ کروں گا. تو گویا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی بدعت ہوگی دین میں تو اس اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ سنت سے معلوم کرے گی. یعنی ایک وقت میں آپ کو سنت ایک حکم دے رہا ہے، اسی وقت اس جگہ پر آپ بدعت کوئی چیز ڈال رہے ہیں اور اس کو مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، تو اس حصے دین سے اب محروم ہو گئے. اس حصے دین سے اب محروم ہو گئے. یہ مطلب یہ والی بات ہے.
بعض کی کوئی تخصیص نہیں، یعنی بدعت حسنہ اور یہ سیئہ، لہذا ہر بدعت سیئہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعت الا رفع مثلها من السنت فتمس بالسنت خیر من احداث بدع، یعنی جب کوئی قوم بدعت جاری کرتی تو اس سے اس جیسی ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، پس سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت کے جاری کرنے سے بہتر ہے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی قوم اپنے دین میں بدعت جاری نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ اس جیسے ایک سنت میں ان میں سے اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سنت کو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹاتا۔ تو لہذا بدعت جو ہے اس کو کہیں بھی مطلب نہیں رائج کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت تک وہ چیز جب ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس نے اس کو شائع کر دیا ہے۔ لہذا بدعتوں کے فروغ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، بدعتوں کے فروغ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ شیطان اس میں پیش رہتا ہے، اس پر اکساتا ہے، دیکھو نا یہ کیا فرق پڑتا ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکثر عوام، اصل میں عوام زیادہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ان کے مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ان کی دنیا کی وجہ سے کہ ان سے دنیا انہیں حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کی بات کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ورنہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بدعت ہے۔ میرا تو خیال ہے مفتی صاحب کوئی ایسا ہوگا عالم جو نہیں جانتا ہوگا کہ بدعت ہے؟ جاہل ہی ہو سکتا ہے، مطلب عالم تو نہیں ہو سکتا، عالم ہو اور وہ جانتا نہ ہو کہ بدعت ہے۔ ہاں جی، تو وہ صرف اور صرف ان کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ ان کو نہیں سمجھا سکتا اور ان سے کچھ دنیا وصول کرنا چاہتے ہیں، بس اس کے لیے وہ دنیا کے لیے مطلب ان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ مثلا یہ حکمرانوں کے ساتھ جو لگے ہوتے ہیں وہ بیچارے، اس لیے اب پرانے زمانے میں کسی عالم کا کسی حکمران کا درباری ہونا گالی ہوتا تھا اس کے لیے، یعنی اس کو گالی سمجھایا تھا، اگر کسی کو کہتے وہ درباری گالی ہوتا تھا، لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح یہ خان خوانین جو ہوتے ہیں، چودھری لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کا جو دین ہوتا ہے، جو بھی انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اپنے طور پر انہوں نے بنایا ہوتا ہے، تو وہ اس دین کے لیے کوئی وہ رستہ وہ نکال لیتے ہیں، دلیل نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک نواب تھے، نوابوں کے ہاں نخرے بڑے ہوتے تھے، تو ایک نواب تھے، تو اس نے ایک آدمی کو اس ڈیوٹی پہ رکھا تھا، پیسے مظاہر کی تنخواہ تھی کہ میری زبان سے اگر کوئی غلط بات نکلے تو اس کے لیے فوراً آپ نے تعویل بنانی ہے، یعنی آپ نے اس کے لیے کوئی دلیل بنانی ہے۔ وہ اس میں بڑا ماہر تھا، تو ایک دفعہ وہ اپنے جس کو کہتے بڑک مار رہا تھا وہ نواب صاحب، کہتے میں نے جو شست باندھا نا تو اس کے سم کو ہرن کے سم کو چیرتا ہوا جو ہے نا، مطلب گولی جو ہے چیرتی ہوئی وہ اس کے ماتھے میں گھس گئی۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ سم کہاں ہوتا ہے، ماتھا کدھر ہوتا ہے، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ تو اس نے فوراً کہا جی حضور وہ اس وقت وہ اپنا ماتھا کھجلا رہا تھا، مطلب یہ کہ ماتھا وہ کھجلا رہا تھا تو ظاہر سم کی وجہ سے کھجلا رہا ہوگا، تو اسی وقت گولی اس کو لگی تو سم کو چیرتی ہوئی وہ ماتھے میں گھس گئی۔ تو اس قسم کا جو ہے نا مطلب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح اس فن کے طاق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری فات فرمائے۔ یہ منسٹریوں میں یہ چیز ہوتی ہے، یعنی وہاں بیٹھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے، بڑا مشکل زندگی ہوتی ہے کہ ان کو دلیل بنانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی، ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ یہ بھائی اس کے لیے کوئی دلیل بناؤ، تو بس پھر وہ دلیل بناتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کہاں بچے گا آدمی، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے نا بچنا پھر۔ تو یہ اس قسم کی کہتے فرمایا جاننا چاہیے کہ بعض بدعت جو کو علماء و مشائخ نے اچھا سمجھا ہے، جب ان کو اچھی طرح ملاحظہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت کو رافع کرنے والی ہے۔ مثلا میت کے کفن میں امامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں،
حالانکہ یہی بدعت رفع سنت ہے، کیونکہ عدد مسنون یعنی 3 کپڑوں پر زیادتی نسخ ہے، اور نسخ عین رفع ہے۔ اور اسی طرح مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑنا پسند کیا ہے، حالانکہ شملہ کو دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑنا سنت ہے، ظاہر بدعت بھی رفع سنت ہے۔ اور ایسے وہ عمل جو علماء نے نماز کی نیت میں مستحسن جانا ہے، باوجود دل کے ارادے کی زبان سے بھی نماز کی نیت کہنی چاہیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہوا، اور نہیں اصحاب کرام و تابعین نظام سے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو، بلکہ جب اقامت ہوتی تو وہ ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، لہذا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اس بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے۔ اور یہ فقیر جانتا ہے کہ رفع سنت تو بجائے خود رہا، یہ تو فرض کو بھی رفع کر سکتا ہے، کیونکہ اس تجویز میں اکثر لوگ زبانی نیت پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور دل کی غفلت پر کچھ نہیں ڈرتے کہ اس زمانے میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جو کہ نیت قلبی ہے متروک ہو جاتے ہیں، نماز کے فاسد ہونے تک پہنچا دے۔ اس مسئلے میں ہم ذرا تھوڑا سا، چونکہ دوسری طرف بھی آرا موجود ہیں اور علماء کرام کے دلائل موجود ہے، تو حضرت بھی ایک عالم تھے اور ان کی اپنی ایک رائے ہے، یقیناً وہ رائے بڑا محترم ہے، لیکن دوسرے علماء کرام فقہاء کرام جو ہے ان کی رائے بھی محترم ہے، اگرچہ میں خود کبھی بھی زبان سے الفاظ نیت نہیں کرتا ہوں، شکر الحمد، مطلب میرے حضرت کا جو مسلک ہے اسی پہ میں چلتا ہوں، زبان سے کبھی میں نے شاید ہی پتہ نہیں، یاد تو نہیں ہے کہ کبھی میں نے زبان سے نیت کی ہو، لیکن جو زبان سے نیت کرتے ہیں ان کو غلط نہیں کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیت کو حاضر کرنے جو ہے نا وہ لوگ نہیں جانتے، عوام نہیں جانتے، تو یہ الفاظ کے ذریعے سے کم از کم وہ نیت حاضر کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جو نیت کو لمبا چوڑا کوئی کرتا ہے نا تو اس کی طرح اصلاح ہونی چاہیے، بالخصوص جنازے کی نیت۔ مفتی صاحب کوئی لمبا چوڑا نیت نہیں ہوتا ہے جنازے والی، جو چیزیں پہلے سے ان کو معلوم ہے۔ مثلا مجھے بتائیں کوئی شخص اگر یہ نیت کرتا ہے کہ پیچھے سے امام کے، تو پھر پیچھے کسی اور کی کیا ہو سکتا ہے؟ اس امام کے ہوگا نا ظاہر، مطلب کہ قبلہ رخ، مجھے بتاؤ کوئی قبلہ کے علاوہ کوئی رخ کرتا ہے؟ یہ پہلے انڈرسٹوڈ بات ہے، مطلب اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جنازے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ بچہ ہے یا بڑا ہے، بچہ ہے تو بچی ہے یا بچہ ہے، یہی ہے نا فرق، اور تو کوئی فرق نہیں ہے جنازے کی نیت میں۔ تو باقی تو سارے کے سارے پہلے سے انڈرسٹوڈ ہیں۔ آپ اس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز، آپ مطلب ظاہر ثواب جو ہوتا ہے وہ مردے کے لیے ہوتا ہے، یہ سارے ثواب ہی ہے نا جنازہ، تو ثواب مردے کے لیے ہے، اور ظاہر مطلب یہ ہے کہ سنت طریقہ پہ چل رہے ہیں آپ اور اللہ پاک کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مطلب سارے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں پہلے انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ بتا دیں کسی کو۔ یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی تفصیلی بتا دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، معذوری کی وجہ سے ہے، تو عذر میں مسئلے کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں نا مفتی صاحب، کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، مطلب عذر میں کچھ گنجائش نکل آتی ہے نا مطلب کسی چیز کی، تو یہ عذر کی وجہ سے ہے، یہ مطلب جس کو ماشاءاللہ جو علماء اکثر میرے خیال میں وہ تو نیت الفاظ میں نہیں کرتے کوئی اس طرح، علماء تو نہیں کرتے میرے خیال میں، علماء شاید نہیں کرتے، اس کی وجہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کا مسئلے کا پتہ ہے کہ اصل نیت تو دل کی ہے، وہ جو ہے نا مطلب، لیکن عوام کو یہ سکھایا جس لیے جاتا ہے کہ عوام اس چیز کو کر نہیں سکتے، مطلب ان کا استحضار نہیں ہوتا، اور نیت کا استحضار لازمی ہے، نیت کا استحضار جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ تو اب استحضار جو ہے نا مطلب اس کو کرنے کے لیے، نیت کو حاضر کرنے کے لیے اس کو ان کو الفاظ بتائے گئے ہیں۔ البتہ بعض علماء کرام وہ فرماتے ہیں میرے اس پر عمل ہو جائے تو پھر شاید عوام کے لیے بھی گنجائش نکل آئے نیت نہ زبان سے نہ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ نیت کا عرف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد کوئی اس سے پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، تو اگر اس نے بتا دیا مغرب کی اور مغربی پڑھ رہا تھا تو اس کی نیت تو ٹھیک تھی نا، مطلب اس پہلے سے اس کے دل میں تھا، تبھی تو اس نے فوراً جواب دیا نا کہ میں مغربی نماز پڑھتا ہوں، پڑھی ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں بات تھی۔ اگر البتہ مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا ہوا ہے، سو کے اٹھا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت عصر کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، آج وہ عصر کے وقت اٹھا ہے اور سمجھ رہا تھا کہ یہ فجر کا وقت ہے، میں بھی جو نیند سے اٹھا ہوں،
تو اس نے جو نیت کی ہے وہ فجر کی ہے، وہ اس نے عصر کی نہیں کی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اس کو یعنی غلط فہمی ہے، تو اس کی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر اس نے تو واقعتاً دل سے بھی نہیں کی، تو یہ پر اس کی نماز نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر وہ آیا اور فوراً شامل ہو گیا اور اس سے بعد میں کسی نے پوچھا اپنے کون سی نماز پڑھی، میں نے عصر کی پڑھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہو گیا۔ لہذا جس کو کہتے گنجائش کے حد تک اس پر یہ بات چلی جا سکتی ہے، تو حضرت والی بات پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس تجویز میں اکثر لوگ زبانی نیت پر اکتفا کرتے ہیں اور دل کی غفلت پر کچھ نہیں ڈرتے ہو کہ اس ضمن میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جو کہ نیت قلبی ہے متروک ہو جاتے نماز کے فائدے ہونے تک پہنچاتا ہے۔ یہ حال تمام مبتدعات محدثات کا ہے، کیونکہ وہ سنت پر زیادتی ہے، خواہ کسی طرح سے بھی ہو، اور زیادتی نسخ رفع یعنی ہے۔ لہذا آپ پر لازم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پر کمر بستہ رہے اور اصحاب کرام کی اقتداء پر کفایت کرے، کیونکہ فَإِنَّهُمْ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، وہ ستاروں کے مانند جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ لیکن قیاس اور اجتہاد کوئی بدعت نہیں ہے، یا حضرت مطلب آہستہ آہستہ اسے وہ نکال لینا، لیکن قیاس اور اجتہاد کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ وہ نصوص کو ظاہر کرتے ہیں، کسی زائد امر کو ثابت نہیں کرتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس داناؤں کے برادر، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے راستے پر چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کو لازم پکڑے۔ بدعت چونکہ دین میں اضافے کو کہتے ہیں، جبکہ بعض چیزیں عبادت کے طور پر نہیں کی جاتی بلکہ عادت کے طور پر کی جاتی ہیں۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے مکتوب نمبر 231 میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سے پوچھا گیا کہ ذکر بالجہر بھی بدعت ہے؟ تو فرمایا کہ میرے مخدوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم کا ہے، ایک عبادت کے طریقے پر ہے اور دوسرا عرف عادت کے طور پر ہے۔ وہ عمل جو عبادت کے طریقے پر اس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ جانتا ہوں، اور اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی باتیں پیدا کرنا ہے اور وہ مردود ہے، اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہو اور اس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ نہیں جانتا، اس کے منع کرنے میں مبالغہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا عرف عادت پر موقوف ہے، نہ کہ دین و ملت کی بنیاد پر جس طرح کے بعض شعروں کا عرف دوسرے شعروں کے عرف کے خلاف ہے، اس طرح ایک شعر میں زمانے کے تفاوت کے اعتبار کی وجہ سے عرف میں بھی تفاوت ظاہر ہو سکتا ہے۔ البتہ عادی سنت کی رعایت بھی بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حضرت سید المرسلین اللہ تعالی افضل من تسلیمات اکمل کے مطابق پر ثابت قدم رکھے۔ یعنی یہ گویا کہ یہ بات بتائی کہ مطلب یہ جو ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ نقشبندی حضرات ان کے ہاں ذکر بالجہر نہیں تھا، تو انہوں نے اگر اس کو بدعت کہا ہے کسی بزرگ نے، تو انہوں نے اپنے طریقے کا بدعت کہا ہے، کہ مطلب یہ گویا کہ ہمارے طریقے میں کوئی نئی چیز لا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ شرعی بدعت جو ہوتا ہے وہ تو دین کے اندر کوئی نئی بات لانا، یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو دین پر آنے کا طریقہ ہے، دین پر آنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ مراقبہ کرتے ہیں تو یہ مراقبے کا جو انداز ہے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، لطائف ثابت ہے، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، تو پھر اس کو بدعت کہیں گے ہم، اس کو تو ہم بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دین نہیں ہے بلکہ دین پر آنے کے لیے اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ تو اس طرح ذکر بالجہر یہ بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک ذریعے سے کام لیتے ہو، دوسرے ذریعے سے کام لیتے ہیں، مطلب آپ مطلب جو ہے نا وہ ہائی وے سے جاتے ہیں، یعنی وہ جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں، دوسرا موٹر وے سے جاتا ہے، تو لہذا دونوں لاہور پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ذریعہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن دین تبدیل نہیں ہو سکتا، دین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی امر میں سنت و بدعت دونوں کا احتمال ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مکتوب نمبر 313 میں ارشاد فرماتے ہیں، عقل مندوں کے نزدیک یہ بات مقرر ہے کہ نقصان کا احتمال کی وجہ سے بہت سارے منافع چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اسی مقولے کے قریب وہ امر ہے جو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی امر سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو سنت کے بجا لانے کی نسبت ترک بدعت بہتر ہے۔ یعنی بدعت میں نقصان کا احتمال اور سنت میں منافع کی توقع ہے تو ضرر کے احتمال کو منافع کی توقع پر ترجیح دے کر بدعت کو ترک کر دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنت کے بجا لانے میں دوسری راہ سے نقصان پیدا ہو جائے۔
اس بات کی حقیقت ہے کہ وہ سنت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، چونکہ ایک جماعت اس کی باریکی و پوشیدگی کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکی، اس لیے اس کی تقلید کرنے میں سبقت کی، اور دوسری جماعت نے اس کی موقت یعنی جان کر اس کی تقلید اختیار نہیں کی، واللہ سبحانہ حقیقت الحال۔ یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں سنت کا بھی احتمال ہو کہ سنت بھی ہو سکتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور بدعت کا بھی احتمال ہو، تو ایسی صورت میں پھر چونکہ وہ اگر کوئی ایسی امر نہیں ہے جس کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں پھر چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ظاہر خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں کہ خطرے میں ڈالا جائے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر جو ہے نا، مجھے ضروری نہیں کہ میں اسی راستے سے جاؤں، تو پھر میں اس پہ کیوں رسک لے لوں؟ اگر اس پہ شیئر کڑا ہو، میں خواہ اس راستے پہ کیوں جاؤں؟ ہاں جی، تو اسی طریقے سے مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ میں کسی نقصان میں نہ پڑوں۔ یہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ جلب منفعت سے جو مطلب ضرر کا دفع جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ بدعتی کی صحبت سے بچنے کے لیے مکتوب نمبر 54 دفتر اول میں ارشاد فرماتے ہیں، یقین جانیے کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا فرقہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یہ میں آپ حیران ہو جائیں گے، واللہ عالم میں نہیں اپنے طور پہ دعویٰ کر سکتا، لیکن بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں اور میرا بھی تجربہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے جو دشمن ہے ان سے جو بو آتی ہے وہ بعض کافروں سے بھی نہیں آتی۔ کیوں ہے؟ مطلب آپ لوگ کا تجربہ ہے، ان سے جو بو آتے ہے وہ بعض کافروں سے بھی نہیں آتی۔ یہ کوئی خاص بات ہے، مطلب ظاہر ہے اس پہ آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بارہ ہے۔ تو حضرت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ بدعتی کے صحبت کا فساد کافر کے صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحبت سے بچانا چاہتے ہیں، تاکہ مطلب ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں۔ اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا فرقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کو کفار کے نام سے موسوم فرماتا ہے، یعنی لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو ان کے سبب سے غصہ میں ڈالے۔ قرآن مجید اور شریعت کے تبلیغ اصحاب کرام زمینی نے کی، جب ان پر طعن کیا جائے گا تو قرآن شریف پر طعن لازم آئے گا۔ قرآن مجید کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اگر عثمان رضی اللہ عنہ مطعون ہو گئے تو قرآن پاک بھی مطعون ہوگا۔ اعاذنا اللہ سبحانہ اما یعتقد الزنادقہ، اللہ تعالیٰ من زندگیوں کے اعتقاد سے بچائے۔ علماء سوء کی مذمت، حضرت کو بہت سارا کام کرنا پڑا تھا، مطلب یہ تھوڑی بات نہیں تھی نا، ہر طرف حضرت کو وہ ہے کہ مطلب جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا۔ تو اس وقت جو علماء سوء تھے ان نے بہت فساد پھیلا ہوا تھا، یہ ابو الفضل اور فیضی اور یہ لوگ جو تھے بہت ان نے فساد پھیلایا ہوا تھا، بہت نقصان پھیلایا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں مکتوب نمبر 33 دفتر اول میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، علماء کے لیے دین کی محبت اور اس میں رغبت کرنا ان کے جمال کے چہرہ کا بددماں داغ ہے۔ مخلوقات کو اگرچہ ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے لیکن ان کا علم ان کے اپنے حق میں نفع بخش نہیں ہوتا۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت انہی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی تائید تقویت فاجر و فاسق لوگوں سے بھی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ سب نے فرمایا اس کہ جو ہے نا ان اللہ علیہ آج دین برجل فاجر۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ البتہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین یعنی اسلام کو ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی مدد دے گا۔ یہ علماء سوء پارس پتھر کی مانند ہے کہ تانبے اور لوہے کی جو چیز اس کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے سونا بن جاتی ہے، اور وہ خود اپنی ذات میں پتھر ہی رہتا ہے۔ بڑی عجیب مثال لی۔ ہاں جی، اس طرح وہ آگ جو پتھر و بانس میں پوشیدہ موجود دنیا کو اس آگ سے بہت سے فائدے حاصل، لیکن وہ پتھر و بانس اپنے اندر کی موجود آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ علم ان علماء سوء کی اپنی ذات میں مضر ہے، کیونکہ اس علم نے حجت ان پر پورا کر دیا۔ ان اشد الناس عذاب یوم القیامت عالم لم ينفع اللہ بعلمی، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ عالم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہیں دیا۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک معزز ہے اور موجودات میں اشرف ہے، ان کے لیے مضر کیوں نہ ہو،
جبکہ انہوں نے اس علم کو کمینی دنیا یعنی مال و جاہ اور ریاست حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا، حالانکہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار و مخلوقات میں سب سے بدتر ہے۔ بس خدا جل شانہ کی عزت دی ہوئی چیز کو ذلیل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذلیل کی ہوئی چیز کو عزت دینا نہایت بری بات ہے، اور حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور تعلیم دینا اور فتوے لکھنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جبکہ خالص اللہ جل شانہ کے لیے ہو، اور جاہ و ریاست کی محبت اور مال و مرتبہ کے حاصل کرنے کی آمیزش سے پاک و خالی ہو، اور اس کی علامت دنیا میں زہد و پرہیزگاری اختیار کرنا اور دنیا مافیات سے بے رغبت رہتا ہے۔ جو علماء اس بلا میں مبتلا اور اس کمینی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ علماء دنیا میں سے ہیں۔ یہی لوگ علماء سو ہیں اور لوگوں میں سب سے برے ہیں اور دین کے چور ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا پیشوا جانتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلوقات میں سب سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، یہ کوئی کٹ گیا، ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں ہم کسی اچھی حالت پر ہیں، خبردار یہ لوگ جھوٹے، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیے، پھر اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، آگاہ رہو کہ شیطان کے گروہ والے ہی خسارہ پانے والے۔ اکابرین میں سے ایک بزرگ نے شیطان ملعون کو دیکھا کہ فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے بے خبر فکر ہو چکا ہے۔ اس بزرگ نے اس سے فرار کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ زمانے کے برے علماء نے خود ہی اس کام میں میری بڑی مدد کی ہے، انہوں نے مجھے اس کام سے فارغ کر دیا ہے۔ حقیقت یہ کہ زمانے میں شرع کے کاموں میں جو سستی اور سہل نگاری پہ نفاق پیدا ہو گیا ہے اور دین و ملت کے رواج دینے میں جو خلل اور سستی ظاہر ہوئی ہے، وہ سب برے علماء کی نحوست، ان کی نیتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہاں، وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہے اور جاہ اور مال اور بلندی کی محبت سے آزاد ہیں، وہ علماء آخرت میں سے اور انبیاء اعظام کے وارثاں ہیں، اور مخلوقات میں سے بہتر یہی علماء ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا اور سیاہی کا پلہ بارا جائے گا۔ اور نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی بات ہے، ان ہی کے حق میں ثابت ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے نظروں کو آخرت کا جمال پسند آیا ہے اور دنیا کی برائی، ان کی خرابی ان کو ظاہر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس آخرت کو بقا کی نظر سے نہیں دیکھا، اس دنیا کو زوال کے داغ سے داغدار پایا، اس لیے اپنے آپ کو باقی کے سپرد کر دیا، فانی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ آخرت کی عظمت کا مشاہدہ حق تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کا ثمر ہے، اور دنیا ما فیہا کو ذلیل رکھنا آخرت کی عظمت کے مشاہدہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ لأن الدنیا والذرتان الرضیت احداہما ساحت الاخرى، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں سوکن ہیں، وہ دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ہونے کا معنی، اگر ان میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو دنیا عزیز ہے تو آخرت ذلیل ہے، اور اگر دنیا ذلیل ہے تو آخرت عزیز ہے، اور ان دونوں کا جمع ہونا ضدوں کے جمع ہونے کی قسم سے ہے۔ ما احسن الدنیا والدنیا لو اجتمعا، کیا یہ اچھا ہو کہ ہوں دنیا اور دنیا جمع۔ ہاں، بعض مشائخ نے جو کہ اپنے خواہش اور ارادے سے بالکل نکل چکے ہیں، یعنی بعض نیک اور درست نیتوں کے ساتھ اہل دنیا کی صورت اختیار کیے اور بظاہر دنیا میں رغبت کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں دنیا سے تعلق نہیں رکھتے اور سب سے فارغ و آزاد ہے۔ رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ جن کو تجارت و خرید فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے کتنے دینار کا سودا کیا ہے تھوڑی سی دیر میں، لیکن میں نے ان کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا تھا، دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ اور کسی شخص کے بارے میں غالباً کہا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا مسلسل، تو جب ان کے دل کی طرف دیکھا تو وہ دنیا ہی دنیا میں لگا ہوا تھا۔ تو ظاہر پر انسان نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں بظاہر۔ ہمارے نواب کیسر صاحب جو تھے، بہت ماشاءاللہ نواب خاندان کے بھی نواب تھے اور ویسے بھی نواب تھے، بہت مالدار تھے، بہت بڑا سٹور تھا ان کا ادھر ڈپارٹمنٹل سٹور یہ اسلام آباد میں۔ تو ہم کبھی کبھی حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، تو حضرت کے یہاں بیٹھ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت مطلب ایسے ہیں۔ باقی مختر صاحب ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو ان کے یہاں بھی تھے، نواب صاحب تشریف لائے تھے اس وقت، تو باقی مختر صاحب نے کہا کہ بھائی نواب صاحب کی مرسیڈیز کو نہ دیکھو، جس وقت برف پانی بن جاتا ہے نا تو پھر وہ برف کے حکم میں نہیں رہتا، برف جب پانی بن جاتا ہے پھر اس کو برف نہیں کہتے، پھر اس کو پانی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کا حید تبدیل ہو جائے، مطلب اب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر تو دنیا دار نہیں رہتے۔ ہاں جی
یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت و خرید فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ تجارت و بے ان کو ذکر خدا سے نہیں روکتی. ان امور کے ساتھ عین تعلق کی حالت میں بھی ان امور سے بالکل بے تعلق ہوتے ہیں. اللہ میں کر دے، ایسے ہی کر دے. حضرت خواجہ نقشبند کو دسور نے فرمایا کہ میں نے مینا کے بازار میں تاج کو دیکھ، اس نے کم و بیش 50,000 دینار کی خرید فروخت کی. اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی سبحان تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئی. اہل اقتدار کو خیر کی طرف متوجہ کرنے اور اہل شر سے دور کرنے کی ضرورت کے بارے میں مکتوب نمبر 47 دفتر اول میں ارشاد فرماتے ہیں، آج جبکہ دولت اسلام کی رکاوٹوں کے زوال کی خوشخبری اور بادشاہ اسلام کی تخنشینی کی بشارت خاص عوام کی کانوں تک پہنچ گئی ہے، تو اہل اسلام نے اپنے اوپر لازم کر لی کہ وہ بادشاہ کے معاون و مددگار ہوں. اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی یہ تو بادشاہ ہے، اس کے قریب ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ کو کچھ دینے کے لیے جانا چاہیے، بادشاہ سے لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے. بادشاہ کو دین دینے کے لیے جانا چاہیے. تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے، مطلب پھر تو فائدہ ہے. ہاں جی. اور مذہب کو قوت پہنچانے میں اس کی رہنمائی کر، خواہ یہ امداد دینا اور قوت پہنچانا زبان سے ہو یا ہاتھوں سے ہو، سب سے بڑھ کر امداد یہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق مسائل شرعیہ ان کے سامنے بیان کیے جائے اور کلامی عقائد کو ظاہر کیا جائے، کیونکہ وہاں پر کلامی عقائد میں مسئلہ تھے، تاکہ کوئی بدعت اور گمراہ شخص درمیان میں آ کر ہر سے نہ ہٹا دے، کیونکہ وہاں اس وقت یہی لوگ تھے جو مصیبت ڈال رہے تھے اور کام خراب نہ کر دے. اس قسم کی امداد علماء حقانی کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ آخرت کی طرف توجہ رکھتے. دنیا دار علماء جن کا مقصد کمینی دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کی صحبت ظاہر قاتل ہے، ان کا فساد متعدی ہے، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی ہے. عالم کی کامرانی وطن پروری کند او خیشتن گمست کر رہا رہبری کند. عالم کو کامرانی اتر پروری کرے، بٹکا ہوا ہے آپ کیا رہبری کرے. علماء سو کی وجہ سے جو خرابی آتی ہے ان کے مقابلے میں مکتوب نمبر 47 دفتر اول میں ارشاد فرماتے ہیں، گزشتہ صدی میں جو بھی مصیبت اسلام اور اہل اسلام کے سر پر آئی وہ اسی جماعت کی بدبختی و بے باکی کی وجہ سے تھی. یہی لوگ علماء سو بادشاہوں کے راست سے بٹکاتے تھے. 72 فرقے جن نے گمراہی کے راستے اختیار کیے، ان سب کے مقتدا پیشوائی برے علماء ہی ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو علماء کے بغیر گمراہی ہوئے، ان کی گمراہی کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. اس زمانے کے اکثر صوفی نما جاہل لوگ علماء سو کا حکم رکھتے ہیں، ان کا فساد بھی متعدی ہے، یعنی اس کی برائی بھی دوسروں تک پہنچتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص امداد کی طاقت کے باوجود قسم کی مدد کی کمی کرے اور اسلام کے کارخانے میں خلل واقع ہو تو امداد میں کوئی کوتاہی کرنے والا شخص معتوب یعنی سزا کا مستحق ہوگا. اس لیے کم سرمایہ حقیر فقیر بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دولت اسلام کے مددگاروں کے گروہ میں داخل کرے اور اس بارے میں کوشش کرے، من کثر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی جمعیت کو زیادہ کیا وہ انہی میں سے ہوتا ہے. کہ موافق امید ہے کہ اس بے استطاعت کو بھی اس بزرگ جماعت مددگاران اسلام میں داخل کر لے. یعنی حضرت نے اپنے بارے میں بڑی کہ کمائیگی کے بیان کے ساتھ فرمایا کہ بہت بڑا اونچا گروہ ہے جو دین اسلام کی مطلب پر چلنے والوں کی مددگیری فرماتے، ان کی مدد کرتے ہیں. تو میرے بھی دل چلتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں کرے، اللہ ہمیں بھی کر دے. بدعتی گروہ سے تنفر کا اظہار مکتوب نمبر 80 میں دفتر اول میں یوں فرماتے ہیں، اگرچہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ شریعت کے اتباع کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی نجات کا یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ آیت شریف کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی گرس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ان کے حال کے مطابق. لیکن پیغمبر صادق علیہ من الصلاۃ والسلام نے ان متعدد فرقوں میں سے ایک ناجیہ نجات پانے والے فرقے کی تمیز کے لیے جو دلیل بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین ما انا علیہ واصحابی، یعنی فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس طریق پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب. صاحب شریعت علیہ الصلاۃ تحیہ کا ذکر جس طریقے پر میں ہو کافی ہونے کے باوجود اس مقام پر صحابہ کرام کا ذکر اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو میرا طبقہ ہے وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے وہی میرا صاحب کا طریقہ ہے. واقعتاً اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بات تو ہے ہی جیسے حضرت نے فرمایا، لیکن ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کی تشریح صحابہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ایک حالت تھی، اس کو تو تبدیل نہیں فرما سکتے. آپ سے مرد تھے، آپ سے وسلم عورت نہیں تھے، آپ سے شہری تھے، آپ سے وسلم دیہاتی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خاندان کے تھے، نیچے خاندان کے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے،
مطلب گوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت اونچی صفات تھی، تو باقی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک بن جاتا، عذر بن جاتا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے نہیں، تو ہم کیسے عمل کریں؟ مثلا عورتوں کے لیے کیا ذریعہ ہوتا؟ ہاں جی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوری جماعت مبعوث فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت فرمائی. یعنی حدیث جو ہے نا 3 قسموں کا ہے نا، قولی، فعلی اور تقریری. تو قولی فعلی احادیث تو کم ہوں گی، جبکہ زیادہ تقریری ہیں، کیونکہ جو اعمال صحابہ کرام نے کیے ان میں سے کسی کو کرنے دیا، کسی کو روک دیا. ہاں جی، اب یہ جو احادیث شریف ہے اب سارے کے سارے جمع ہو چکے ہیں، تو دین تو سارا ان چیزوں سے عبارت ہے، ان چیزوں سے عبارت ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ دین کے اشاعت کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے. دین اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. کیونکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اب صحابہ نے اسے کیا مراد لیا؟ یہ ہمارے لیے دلیل ہے. یعنی میں اگر اس بات کی تشریح کر لوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب صحابی نے اس کی تشریح کی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا، فلاں صحابی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج فلاں صحابی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب دیکھ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا تو اب وہ چیز فکس ہو جائے گی، اس کے علاوہ قرآن پاک کی وہ تشریح کوئی اور نہیں ہو سکے گی. پھر صرف وہی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پورا کل آتا، جبکہ ہم پر اجمالی طور پر ہے. لہذا ہم اس اجمال سے تفصیل میں تب جا سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس لیے جیسے قرآن کا پہلا مفسر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں کوئی اور تفسیر نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تشریح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل کی تشریح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال کے سمجھنے کی تشریح کی، جو جماعت صحابہ کرام کی انہی سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اگر کسی صحابی نے وہ فرما دیا ہے اس کے بارے میں کہ یہی ہے اور کسی اور صحابی نے اس کا رد نہیں کیا تو بس پھر وہی ہے. ہاں اگر کسی اور صحابی نے کچھ اور فرمایا اور انہوں نے کچھ اور فرمایا، مطلب یہ کہ ظاہر اختلاف ہو گیا صحابہ میں، اس اختلاف ہونے کی وجہ سے پھر مجتہدین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر مجتہدین غور کریں گے کہ کس کی بات کو لیں اور کس کی بات کو نہ لیں، اور وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں، پورے دلیل دینے پڑتی ہے کہ میں کون سی بات لیتا ہوں، کون سی نہیں لیتا، اور کیوں لیتا ہوں اور کیوں نہیں لیتا. یہ باقاعدہ دلیل دینے پڑتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی باتیں اپنی طرف سے تو ہے نہیں، تو دین کی بات میں تو اپنی ذہن کو تو نہیں چلانا ہوتا، وہ سمجھنا ہوتا ہے صرف. تو اب اس میں یہ بات ہے کہ اس میں جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی مجتہد صحابی ہے اور دوسرا صحابی اس حیثیت کا نہیں ہے، تو مجتہد صحابی کا تو لیا جائے گا، کیونکہ عام صحابہ بھی مجتہد صحابہ سے لیتے تھے. ہاں جی، تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ مجتہد صحابی. دوسری بات ہے ناسخ و منسوخ والی بات. کوئی بات پہلے ہوئی ہے پھر بعد میں ہوئی ہے، کوئی بات پہلے ہوئی ہے پھر بعد میں ہوئی، تو بعد والی بات پہلے کی بات کی ناسخ ہوتی ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا کیا ہے، یہ مطلب اس کو مجتہد سامنے رکھتا ہے، اس مجتہد کے ذریعے سے پھر وہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ فکر آگے ہی ذرا دے دو، فکر آگے. ہماری فکر آگے کتاب ہے نا یہ الحمدللہ ان چیزوں کے لیے. اس میں ہم نے اپنے بزرگوں کے جو تحقیقات ہیں وہ الحمدللہ بیان کیے ہیں، اپنے نہیں ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے تحقیقات کو ہم نے بیان کیا ہے کہ کیسے مطلب جو ہے نا مطلب ہم بزرگوں کے تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں بالکل جو ہے یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف کے بارے میں، اختلاف اگر واقع ہو جائے تو اس میں فیصلہ کیسے کریں گے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. مطلب اختلاف مطلب جو امت کے اندر کسی دین کی بات پر ہوتا ہے تو اس میں کیسے فیصلہ کریں. تو اس میں چونکہ سوال جواب کی صورت میں ہے
میرے استاد بتا یہ کہ اختلاف کیا ہے، اس اختلاف میں طریقہ انصاف کیا ہے؟ میں نے ارد گرد یہاں مختلف فرقے دیکھے، باہمی دست و گریبان اور لڑتے دیکھے، اس طرح توڑ کے امت میں سلسلے دیکھے، اس طرح کرتے جو ہیں ان کو صحیح کیسے کہوں، اور اگر ہے یہ غلط اس پہ میں چپ کیسے رہوں؟ کوئی شافی ہے، مالکی ہے یا پھر حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، جعفری ہے یا پھر سلفی ہے، توڑنا امت کا ٹکڑیوں میں تو کام منفی ہے۔ ان میں کوئی بھی محمد کا پیروکار نہیں، محمدی کہلوانے کو جو تیار نہیں۔ ہاں جی، جس طرح ایک خدا ہے اور قرآن بھی ہے ایک کعبہ ہے اور رسول آخر زمان بھی ہے ایک، دیکھ لے ہم ذرا آیا کہ مسلمان بھی ہے ایک۔ تفرقے کو تو کرتے خدا پسند نہیں، تو کیوں سارے اختلاف بھی وہ بند نہیں؟ تھوڑا سا غور فرمایا کہ اس میں ابھی تک جتنا کہا گیا تو بڑے پرزور دلائل ہیں۔ عام لوگ اس میں اڑ جاتے ہیں، اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو عام لوگ تو اس میں اڑ جائیں گے اور واقعی اڑتے ہیں۔ ایسے زبردست طریقے سے لوگ دلائل دیتے ہیں ان چیزوں میں کہ اگر اہل حق کی دلائل ان کے سامنے نہ ہو تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پورا ایک شعبہ ہے اس چیز کو سمجھانے کا کہ اہل حق کی بات کیسے سمجھ میں آ جائے۔ استاد کا جواب، میرے بیٹے تیرا جذبہ ہے یقیناً بہتر، لیکن اس میں کلا نہیں ہے ابھی حق تجھ پر۔ جواب دینے کا انداز اس میں ہے کہ پہلے آپ اس کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ انعام کا طریقہ ہے، طریقہ انعام، یعنی پہلے انکار نہ کرو کہ تو غلط کہتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا مخالف بنا لیا۔ اگر آپ نے کہہ دیا بھائی کیا کہہ دیا، آپ نے مخالف بنا دیا اس کو۔ نہیں، اس طرح نہیں، پہلے اس کی اچھی بات کو لو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مطلب قرآن نے بھی دلیل بتائی ہے کہ پہلے ان کو ملاؤ، اپنے ساتھ کر لو، پھر اس کے بعد پھر ان کو سمجھاؤ۔ تو یہ اصول پہلے کیا ہے؟ میرے بیٹے تیرا جذبہ ہے یقیناً بہتر، لیکن اس میں کلا نہیں ابھی حق تجھ پر، جوں کہ مارنے کو جلاتا نہیں کوئی بستر۔ مخالفت اور اختلاف کا فرق جان لینا، اس میں جو حق کو سمجھتے ہوئے وہ مان لینا، وہ بلائی ہے جو دین کی فقاہت ہے۔ وہ حدیث شریف سے ثابت ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمانا چاہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہی خیر، اسی میں عوام کو راحت ہے، سمجھ کی ان کے بغیر اس کی کہاں طاقت ہے۔ کوئی تو ان کے لیے سادہ طریقے ڈھونڈے، عمل کے واسطے کچھ سادے سے نسخے ڈھونڈے۔ پہلے بات اس کو کیا بتائی؟ بھائی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث شریفہ میں ہیں، اقوال میں ہیں، ان سب کو جاننا سب کے لیے ممکن نہیں، اور پھر ان سے اخذ کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو کوئی ہو جو ان کو سب کو جمع کر کے اس میں سے نسخے بنا لے، طریقہ کار بنا لے، جس سے عام لوگ بھی اس پر عمل کر سکے۔ یہ بنیاد ہے، یہی تو فقہ ہے دین پر، عمل کے نسخہ جات سمجھ سکے عوام کیسے صرف نصوص کی بات، جو مانے اس کو نہیں دین کو کہے شاید دن کو کہے شاید رات۔ یہ نسخہ جات جو ہیں کیسے ترتیب پائیں، تو اس کے واسطے مجتہد کی ضرورت جانے۔ ہاں جی، مطلب کس طریقے سے ہم کو ہے حکم صحابہ کی پیروی کرنا۔ دیکھو نا، مطلب مل گیا نا، وہ کیا ہے؟ مان علیہ واصحابی، ہم کو حکم صحابہ کی پیروی کرنا، جن پہ اجماع صحابہ ہو تو وہی کرنا، جب اختلاف ہو تو پھر اپنی تسلی کرنا۔ اگر میں اختلاف آ جائے پھر اپنی تسلی اس میں کرنی پڑے گی کہ کس کے پیچھے چلیں، کس سے ہو معذور عمل، بچے ہم کیسے اس سے جو ہے اپنے نفس کا دجل۔ دو کام اس میں کرنے ہیں۔ کیا؟ پہلے یہ کہا ہے کہ مطلب ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں۔ دوسری بات، اپنے نفس کی شر سے بچیں، نفس کی نہ مانیں۔ کیا ہم یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ رکھیں، یا جو ہے دور فتن اس کے استادوں پہ رکھیں، یا پھر قرون اولا کے ہم اماموں پہ رکھیں جو تھے فقیہ متقی شب بیدار بھی تھے، دور قربت میں حقیقت سے خبردار بھی تھے۔ ان کے دیکھیں دو صفات ایسے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں۔ ایک وہ قریب تھے، لہذا ڈیویشن کم آئی تھی، ڈیویشن کم آئی تھی اس وقت زمانے کے لحاظ سے بھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کے دل روشن تھے، مطلب یہ ایک شب بیدار تھے، ذکر اذکار کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے دل پہ جو بات آتی ہے وہ ہمارے دل پہ تو نہیں آ سکتی۔
ہم حنفی شافی اور مالکی محمدی ہیں، ابن حنبل کے حنبلی محمدی ہیں، سارے تقلید کے دائی محمدی ہیں، راہ سنت کے سمجھنے کا صحابہ واسطہ تو صحابہ کے طریقے کا فقہا واسطہ۔ ہاں جی، جو قرآن سے ثابت تو بات ختم ہوئی۔ پہلا قانون کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہو تو بات ختم کر لو، بس ٹھیک ہے، آگے نہ چلو۔ جو ہو قرآن سے ثابت تو بات ختم ہوئی، جس میں دلیل ہو سنت تو بات ختم ہوئی، جس پہ اجماع ہو حجت تو بات ختم ہوئی۔ تو تین اصول آ گئے اس میں، جو قرآن سے ثابت تو بات ختم ہوئی، جس میں دلیل ہو سنت تو بات ختم ہوئی، جس پہ اجماع ہو حجت تو بات ختم ہوئی۔ جو صحابہ میں کوئی بات اختلافی رہے تو اجتہاد ہی پھر اس کا علاج شافی رہے۔ اجتہاد کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے؟ جب صحابہ میں اس پر اختلاف ہو۔ جو اجتہاد میں خطا ہو ملے پھر بھی ثواب، اور دگنا ہو یہ جب اجتہاد ہو با ثواب۔ جو صرف خود کو کہے ٹھیک، یہ دعوی خراب۔ یہ دوسروں کے اجتہاد کا بھی خیال رکھنا، اس کو بھی گنجائش دینا ہے۔ اس طرح مسلک حنفی و مالکی سب ٹھیک، ساتھ پھر مسلک شافعی و حنبلی سب ٹھیک۔ جان لو کس طرح غلط ہے تشدد کی راہ، جو خوارج تھے صحابہ کے بنے تھے بدخواہ، بس صرف خود کو ہی کہتے تھے ٹھیک، وہ ہرگاہ اپنے اعمال میں شدت تھی، دین پر نہ رہے، تیر چوٹے کمان سے اس طرح نکل وہ گئے۔ حدیث شریف سے باقاعدہ ثابت ہے۔ اب اگر کام ہو کوئی ایک صحابی کا عمل اور ہو دوسرے صحابی سے کوئی دوسرا نقل، اس میں پھر جانے کوئی کیسے کہ کون سا ہے اصل۔ اب اگر کہہ دوں صحابہ کا اختلاف ہے یہ ٹھیک، دونوں میرے نزدیک ہے، انصاف ہے یہ۔ اگر پہلے میں کہہ دوں یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، تو بات بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ دونوں طرف صحابہ ہے، دونوں طرف صحابہ ہے۔ ہاں مگر ممکن تو ہے ایک کے پیچھے چلنا۔ ہاں ادب یہ کہ دوسروں کو بھی یہ ٹھیک کہنا، کہ صحابہ کو غلط کہنے سے ہے جو ڈرنا۔ یہ خطرناک فیصلہ کیوں نہ امام کرے، وہ اس قابل احتیاط سے کلام کرے۔ پس ایک امام اگر کول صحابی لے لے اور کسی دوسرے صحابی کا بھی کوئی لے لے، کیا غلط ہے کوئی تحقیق جو ان کی لے لے، تو یقیناً پھر ائمہ میں اختلاف ہوگا، لیکن ہر ایک کا ٹھیک ہونا ہی انصاف ہوگا۔ کیوں؟ ہر طرف صحابہ ہیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہے۔ پس محمد کی پیروی سارے حنفی بھی کریں، یہ مالکی بھی کرے اور حنبلی بھی کرے، اس طرح سچ ہے کہ اس طرح شافعی بھی کریں کہ ہیں قرآن و سنت پر یہ سب امام عامل، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی شامل۔ اپنے تحقیق ہی پہ اس میں فیصلہ اگر کریں، ہم جیسے لوگ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلیں یا 2 رکعت کے امام کو امام مانیں، اس طرح نفس ہی میرا اصل میں امام ہوگا، اسی خامی سے میرا کام ہر ایک خام ہوگا۔ بات بنتی ہے تبھی ایک کو امام مانوں، جو مجھے اس سے ملے میں وہی احکام مانوں، اور اپنے نفس کی تحقیقات کو میں خام مانوں، اور دوسرے جو ہیں امام ان کو ٹھیک کہوں۔ یہ اولیاء ہیں، ان کے بارے میں خدا سے ڈروں۔ سب کو میں اپنے ہاں دل میں قدر کروں کہ یہ اولیاء ہیں، البتہ بات تو میں صرف اپنے امام کی مانوں گا، اسی میں فائدہ ہے۔ اب شاگرد اعتراف کرتا ہے، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھ کو سمجھدار کیا، میری غفلت سے آپ نے مجھ کو بیدار کیا، ان ائمہ کی محبت سے جو سرشار کیا، کرتا توبہ ہوں خدایا میں غلط خیالوں سے، شکر ہے بچ کیا شیطان کی ان چالوں سے۔ اب میں حنفی ہوں اور اس پر نہیں شرماتا ہوں، یہی طریق عافیت ہے یہ بتاتا ہوں، اب میں ایمان کی حلاوت بھی دل میں پاتا ہوں، ان اولیاء کے لیے میرے دل میں زیغ نہ رہا، اور اپنے آپ پہ وہ ظلم بے دریغ نہ رہا۔ ظاہر ان کے بارے میں خلاف بات کرنے میں نقصان تو اپنا ہی تھا نا۔ وہ میرے بھائی جو تقلید نہیں کرتے ہیں، اب نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو، وہ میرے بھائی جو تقلید نہیں کرتے ہیں، بے مہارگو کرتے گفتگو ہیں، نہیں ڈرتے ہیں، نفس گرفتار ہے اور اس سے نہیں نکلتے ہیں، کاش کچھ سوچ لیں اور اپنی کچھ اصلاح کریں، اور اللہ کے حضور زاری و اصلاح کریں، الہا کریں۔ اور ہاں پھر بھی وہ تقلید پہ اگر آ نہ سکے، سوچتے سوچتے حقیقت کی گرہ پا نہ سکے، خود کو آئین فطرت اگر دکھا نہ سکے، تو ائمہ کی بہرحال مخالفت نہ کرے، تو ائمہ کی بہرحال مخالفت نہ، بدگمانی نہ کرے اگر موافقت نہ کرے۔ یہ حاجی امداد اللہ ماجری رحمت اللہ علیہ کا، ان سے کچھ اہل حدیث حضرات بیعت ہوئے، تو نے کہا حضرت ہم اب چھوڑ دیں، مطلب تقلید اختیار، پر میں بھائی آپ اپنے تحقیق پہ عمل کر لیں، میں اس پہ نہیں درمیان میں آنا چاہتا۔ ہاں البتہ میں اتنا کہہ دوں گا کہ کسی امام کی مخالفت نہ کرے،
ان کو جو ہے نا مطلب جو ہے کو برا نہ کہو. ان کے مطلب جس کو کہتے ہیں نا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات دل میں نہ رکھو. یہ بات فرمائی تو یہ والی بات ہے. استاد کہتے ہیں اپنے شاگرد پر مجھے فخر ہے، سبحان اللہ، ایسی تحقیق عظیم شاندار، کیا اللہ، بس میرے دل سے نکلے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ چند اشعار شبیر کے ایک درس عظیم سب سمجھ جائے اگر تھوڑا سا ہو قلب سلیم. تو یہ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم لوگوں کو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طریقہ کار سمجھ میں آ جائے کہ جو 72 فرقے ہیں جو اپنے آپ کو حق پر کہنے والے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ کیا کریں، وہ صرف ایک فرقہ ناجیہ کے پیچھے چلے. ہر ایک کے پاس کوئی دلیل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ علماء ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہر فرقے کے ساتھ علماء ہیں، لیکن حق ایک کے ساتھ ہے، حق ایک کے ساتھ ہے. یعنی کہ فرقہ ناجیہ وہ جس طریق پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ شریعت علیہ السلام کا ذکر جس طریقے پر میں کافی ہونے کے باوجود اس مقام پر صحابہ کرام کا ذکر اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو میرا طریقہ وہی میرے صاحب کا طریقہ ہے. لہذا نجات کا طریقہ نظرات کے اتباع پر موقوف ہے. جیسے کہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کرنا سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جن لوگوں نے حق تعالیٰ اور تقدس کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف تصور کیا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے کفر کی اطلاع دیتا ہے، ان پر کفر کا حکم لگا دیتا ہے. چنانچہ فرماتے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. یعنی یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لے. یہی لوگ در حقیقت پکے کافر. بس مذکورہ بالا صورت سے واضح ہو گیا کہ اصحاب کرام مجمعین کے طریقے کی پیروی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرنا باطل اور جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نافرمانی ہے. بس اس صحابہ کرام سے مخالفت کے طریقے میں نجات کی کوئی اب کیا گنجائش ہے. حق سبحانہ تعالیٰ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کسی اچھے حالت میں حقیقت پر ہیں، خبردار ہو جائے بے شک یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں. ان کے حال کے مطابق ان میں کچھ شک نہیں کہ وہ فرقہ جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مطابق کو لازم طور پر اختیار کیا اہل سنت والجماعت ہے. اللہ تعالیٰ کی کوشش کو مشکور فرمائے. پس یہی لوگ فرقہ ناجیہ. آپ ذرا خود غور فرمائیں، اہل سنت والجماعت آپ سے میں فرمایا جو میرے طریقے پر ہے اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو گوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ. تو جو جماعت صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لے رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اچھا، اور کیوں کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو طعن کرنے والے لوگ خود ان کے اتباع سے محروم ہیں، جیسے کہ شیعہ اور خارجہ اور معتزلہ جو خود نیا پیدا شدہ مذہب رکھتے ہیں. ان معتزلہ کا سردار واصل بن عطا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، جو ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے باعث امام موصوف سے جدا ہو گیا. امام نے اس کے بارے میں فرمایا اعتذر، ہم سے جدا ہو گیا. باقی تمام فرقوں کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے. اور اصحاب کرام کے حق میں طعن کرنا فی الحقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں طعن کرنا ہے. ما امن برسول من لم یقر اصحابہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت و تکریم نہیں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. اس لیے کہ نظرات کے ساتھ خباثت کرنا، ان کے صاحب کے ساتھ خباثت کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس برے اعتقاد سے بچائے. انہیں جو شرعی احکام قرآن حدیث کے واسطے ہم تک پہنچے ہیں وہ سب انہی صحابہ کرام کے نقل و روایت کے وسیلے سے. جب وہ صحابہ کرام متعون ہو گئے تو ان کی نقل و روایتیں بھی متعون ہوگی. اور یہ نقل و روایت ایسی نہیں کہ بعض کے سوا بعض کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت، صدق اور احکام شریعت کی تبلیغ میں برابر ہیں. پس ان میں سے کسی ایک صحابی کو بھی طعن و تشنیع سے دین میں طعن کرنا لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بچائے. اور اگر طعن لگانے والے یہ کہیں
کہ ہم اصحاب کرام کے مطابق کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اصحاب کرام کے مطابق کریں، بلکہ اجتہادوں کے متضاد، ان کے مذہبوں کے مختلف ہونے کے بعد ان سب کے مطابق ممکن بھی نہیں، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں بعض اصحاب کے مطابق اس وقت فائدہ مند ہو سکے جبکہ بعض دوسرے اصحاب کا انکار اس کے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ مثلا حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ نے کی عزت تکریم کی ہے، ان کے مقتدا ہونے کی شان کو جانتے ہوئے ان سے بیعت کی ہے، بس خلفائے ثلاثہ ان کے انکار کرنے کے باوجود حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مطابق کا دعویٰ کرنا محض افتراء و بہتان ہے، بلکہ وہ خلفائے ثلاثہ کا انکار در حقیقت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا بھی انکار ہے، ان کے اقوال و افعال کا صریح رد ہے۔ یہ بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے ساتھ باقاعدہ مشیر کے طور پہ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے جب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ ان کے وقت میں بڑی مطلب اچھی حالت تھی، فتوحات ہو رہے تھے، وہ دین پھیل رہا تھا، آپ کے دور میں فتنہ فساد نعوذ باللہ من ذالک کچھ اس طرح مطلب ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امیر رضی اللہ عنہ جو جواب دیا تو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میں ان کا مشیر تھا اور تم میرے مشیر ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں ان کا مشیر تھا تم میرے مشیر ہو، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور تقیہ کے احتمال کو حضرت اسد اللہ شیر خدا کی طرف کیا میں بیان کرنا بھی عقل کی کمی ہے، صحیح عقل ہرگز اس بات کی جائز نہیں سمجھتی کہ حضرت اسد اللہ کمال معرفت و شجاعت کے باوجود خلفائے ثلاثہ کے بعض کو 30 سال تک بات کو 30 سال تک پوشیدہ رکھے، ان کے خلاف کچھ ظاہر نہ کرے، ان کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھے۔ اس قسم کا نفاق کسی ادنا درجے کے مسلمان سے بھی متصور نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ اگر تقیہ کوئی دین کی ضروری بات تھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اتنا ضروری سمجھتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 30 سال تقیہ کیا اور اپنی بات کو ظاہر نہیں کیا تو 30 مہینے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے تقیہ؟ تو بات بالکل صاف ہو جاتی کہ یہ تقیہ نہیں تھا، یہ تو کوئی اور بات ہے، یہ تو کوئی اور بات ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے اس فعل کی برائی کو معلوم ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قسم کی برائی اور اس کس طرح کا فریب و نفاق منسوب ہو جاتا ہے، اور بفرض محال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تقیہ جائز بھی ہو تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ کی جو عزت تعظیم کرتے ابتدا سے انتہا تک ان کو بزرگ جانتے رہے، یہ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہاں تقیہ کی کوئی گنجائش نہیں، حق بات کی تبلیغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، تقیہ کو وہاں داخل کرنا الہاد و کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، آیت نمبر 67 سورہ مائدہ۔ اے اللہ کہ رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو اس کو لوگوں تک پہنچائے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا ادا نہیں کیا، اور اللہ کو لوگوں کے شر سے محفوظ۔ کفار کہا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جو اس کی منافق ہوتی تھی ظاہر کر دیتا، اور جو وحی اس کے خلاف ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ چھپا لیتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ نبی کو خطا پر قائم رکھنا جائز نہیں، ورنہ اس کی شریعت میں خلل و نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کے خلاف کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ ان خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے معمون اور زوال سے محفوظ تھی۔ حضرت نے یہاں پر وہ سی آیت کا مستدل بنایا ہے جو ان کا مستدل ہے، وہ یہی آیت بتاتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، مطلب جو یہ کہ اگر اب ظاہر نہیں کریں گے علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کو تو پھر نعوذ باللہ من ذالک حق ادا نہیں کی رسالت کا۔ تو حضرت نے اسی کو ذریعہ بنایا ہے، اپنا دلیل بنایا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے جب ان کو ایسا فرما دیا تو پھر تو رسالت رہتی نہیں ہے۔ تو اگر 30 سال اگر حضرت نے اپنے زندگی میں چھپایا ہے اور نہیں کیا تو نعوذ باللہ ان کے رسالت پر شک کر لو گے، انہوں نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر حق ادا کیا تو پھر یہ بات آپ کی بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو ان حضرت نے مطلب انہی کے دلیل کو ان کے منہ پہ مار دیا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب ہم اصل بات کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کے اعتراض کا جواب زیادہ صاف اور واضح طریقے پر دیتے ہیں کہ اصول دین میں تمام اصحاب کرام کے مطابقت لازم ہے، اور وہ صحابہ من اصول کے اندر آپس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے، اگر اختلاف تھا تو صرف فروعات میں تھا، اور جو شخص ان میں سے بعض کو تان کرتے تو سب کی مطابقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر چند ان اصحاب کرام کا کلمہ متفق ہے، یہ اصول دین میں سب کے سب ایک ہی ہیں، لیکن بزرگان دین کے انکار کی بدبختی دوسرے لوگوں کو اختلاف میں ڈال دیتی ہے اور متفق ہونے سے خارج کر دیتی ہے، بلکہ قائل کا انکار اس کے کلام کے اندر تک پہنچا دیتے ہیں، اور نیز ارشاد شریعت کے پہنچانے والے سب کے سب اصحاب کرام ہیں، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ان صحابہ کل مدول، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں،
متقی ہے. ہر ایک صحابی سے کچھ نہ کچھ شریعت کی بات ہم تک پہنچی ہے. اس طرح قرآن کریم کو بھی ہر ایک صحابی سے ایک یا زیادہ آیتیں لے کر جمع کیا ہے. لہٰذا کہ صحابی کا انکار کرنا اس کی تبلیغ کا اور اس سے منقول شدہ آیت کا انکار ہے. اور جب اس منکر کے حق میں پوری شریعت کا بچانا ناممکن ہوا تو اس کی نجات اور کامیابی کس طرح ہو سکتی؟ اب ذرا دیکھ لیں، بہت بڑی دلیل دی ہے. اصل میں آسانی کے ساتھ دے رہے تو ہم لوگ قدر نہیں کرتے کہ کیا حضرت نے بیان فرمائی. حضرت نے یہ بات جو فرمائی بہت بڑی بات ہے کہ قرآن جو جمع ہوا ہے صحابہ سے جمع ہوا ہے. باقاعدہ کمیٹی بنی تھی نا. جمع کس نے کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے. ایک بات وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں جمع ہوا ہے اصل میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں اس کا مجموعہ شائع ہوا ہے، مطلب اس کے ایک حرف پر جو اس پر ایک مصحف پہ جمع ہوا ہے. تو اب دیکھ لیں بکر صدیق نے جمع کیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. ان کو بنایا امیر اس کمیٹی کا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ اس کے اصول وضع فرما دیے، اور باقاعدہ اس پہ جو ہے نا وہ گواہیاں لیتے تھے. اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس طریقے سے قرآن پاک سارا جمع ہو گیا. اب یہ مجھے بتاؤ ان کا جو اپنا اصول ہے کہ صرف معصومین کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچائے، کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. تو اس وقت معصومین میں تو ان کے نزدیک صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور علی رضی اللہ عنہ تھے، اور یا کچھ ان کے ہم نوا جو تھے 11 تعداد ساری بنتی ہے. تو کیا سارا قرآن ان کے ذریعے سے جمع ہوا ہے؟ تو جو باقی سے جمع ہوئی تو پھر وہ کیا ہے؟ تو کیا اس کو قرآن نہیں کہیں گے؟ اگر قرآن نہیں کہیں گے تو قرآن کا انکار ہو گیا، اور قرآن کہیں گے تو صحابہ کرام سے صحیح ثابت ہوئے. تو یہ دیکھیں نا اتنے زبردست دلائل حضرت دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، مطلب جو ہے نا کہ وہ جس سے جو ہے نا وہ پھر وہ نہیں بھاگ سکتے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ، چونکہ اس وقت فتنہ تھا، تو اس فتنے کو دبانے کے لیے اللہ پاک نے بہت زیادہ کلامی موضوعات میں فقاہت عطا فرمائی تھی حضرت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. یعنی کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے اور بعض حصوں کا انکار کرتے؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کی جزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل خوار ہو اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے، بلکہ فی الحقیقت قرآن مجید کی جمع کرنے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن اس قرآن کے علاوہ ہوگا. پس سوچنا چاہیے کہ ان بزرگوں کا انکار حقیقت میں قرآن کریم کے انکار تک پہنچاتا ہے. اعوذ باللہ سبحانہ. ایک شخص نے اہل شیعہ کی کسی مجتہد سے سوال کیا، یہ قرآن عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے، آپ کا اس قرآن مجید کے متعلق کیا اعتقاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کے انکار میں مصلحت نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے انکار سے تمام دین درم برم ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں عقلمند آدمی ہرگز کبھی اس کو جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام آپ کے رحلت کے روز ہی باطل امر پر اجتماع کر لیں. اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 33,000 صحابہ موجود تھے. انہوں نے اپنے رضا و رغبت سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب اصحاب کرام کا گمراہی پر جمع ہونا محالات میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں. ایک بات ابھی ذرا آج کل کی میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک زہر پھیلایا تھا، اور اس نے اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا کہ 1 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ موجود تھے مدینہ منورہ میں آپ وسلم کے رحلت کے وقت، اور سوائے 11 صحابہ نے کسی نے آپ وسلم کی جنازہ نہیں پڑھی. ایسے ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا. تو ایک عالم ہے، انہوں نے اس کو جواب دیا انہی کی کتابوں سے، یہ ان کا اصول کافی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سب صحابہ جتنے انصار تھے جتنے مہاجر تھے سب نے جنازہ پڑھا ہے. اس میں باقاعدہ بالکل یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصول کافی سے کوئی معتبر زیادہ کتاب ان کے ہاں کوئی نہیں ہے. اس میں ہے کہ سب نے جو نا مطلب وہ اول تو 1 لاکھ تھے نہیں، یہ بھی بتایا کہ 33,000 تھے، 1 لاکھ تھے نہیں، لیکن بہرحال جتنے تھے سب نے پڑھی ہے، چاہے وہ انصار تھے چاہے مہاجرین تھے، سب نے پڑھی ہے. اب یہ بات ہے کہ کوئی ان کی کتابوں کو پڑھتا تو ہے نہیں، مثال کے طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اتنے دڑلنے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی انکار کرے گا تو انکار کہاں تک پہنچے گا؟ یہ آج کل ایک آرٹ ہے، مطلب مناظرے کا ایک آرٹ ہے کہ اب لگاؤ
یہ غامدی بھی ایسا کرتا ہے. ہاں جی, اب لگا دیتا ہے, اب لگا کے جو ہے نا اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات تو پہنچ گئی لوگوں تک, شک تو پیدا ہو گیا. اب شک رفع کرنے والے کی بات کن تک پہنچتی ہے اور کتنی دیر بعد پہنچتی ہے؟ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں جب سچ آتا ہے نا تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں برباد کیے ہوتے ہیں. تو بات تو بالکل یہی صحیح ہے کہ مطلب ظاہر جب سچ آئے گا تو پھر تو جھوٹ نے تو بہت لوگوں کے ایمان کو خراب کیا ہوگا. تو یہ اصل میں آج کل کا یہ آرٹ ہے سوشل میڈیا کا, یعنی ایک تو یہ آرٹ ہے آج کل کہ کسی بات کو چھپانا ہو, کسی حق کو چھپانا ہو تو اتنا جس طرح جو ہے انفارمیشن سٹارم کر لو کہ اس میں حق نظر ہی نہ آئے, آگے پیچھے ادھر ادھر سارا کچھ ختم. آپ کس پہ یقین کریں کس پر نہ کریں, اڑا دیتے ہیں ساری باتیں. اور یہ آج کل آرٹ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی گروپ میں اچھی بات کر لیتے ہیں, کسی کو وہ اچھا نہیں لگتا تو ایک دم ادھر ادھر فضول جو ہے نا وہ چیزیں ڈال لیں گے, وہ چیز اوپر چلی جائے گی, وہ کون دیکھے گا پھر؟ چلو مزے کرو. ہاں جی, تو یہ باقاعدہ اس وقت یہ طریقہ کار ہے جس سے اس وجہ سے ہمیں بڑے ہوشیار رہنا پڑے گا اور آج کل کے انفارمیشن ٹیکنیکس کو جاننا پڑے گا کہ آج کل کے انفارمیشن کون سے ٹیکنیکس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے نا ہٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ جو توقف ابتدا میں حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ سے واقع ہوئے اس وجہ سے تھا کہ اس مشورے میں حضرت امیر رضی اللہ کو نہیں بلایا گیا تھا. چنانچہ حضرت امیر رضی اللہ خود فرمایا ما غضبنا الا تاخرنا عن مشورتا وانا ابو بکر خیر منا, ہم اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ ہم کو مشورے میں نہیں بلایا گیا تھا, ورنہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بے شک ابو بکر ہم میں بہتر ہے. ان حضرت کو مشورے میں نہ بلانا بلکہ بھی کسی مسئلات پر مبنی ہوگا. ہاں جی, یہ مسئلہ اہل بیت نبی کی تسلی کے لیے اس مصیبت کے اول صدمہ کے وقت امیر رضی اللہ کے ان کے پاس موجود ہونا وغیرہ ذالک, اور وہ اختلافات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے درمیان واقع تھے وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھائی واللہ علم یہ میرے دل کی بات ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال عرض کرتا ہوں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ایک معمولی واقعہ نہیں تھا, بہت بڑا واقعہ تھا. اور خلیفہ کا زمین پر موجود نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور صحابہ کرام اس کو جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کتنی بڑی بات تھی, لیکن تاخیر کس وجہ سے ہوئی ہے کہ خلافت قائم ہوئی تھی اور بیعت کا التزام تھا. تو اب یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے کہ آج مطلب جو ہے نا وہ کتنا وقت لگتا ہے الیکشن پر, تو اس میں جو بیعت وغیرہ جو ہو رہا تھا سارا واقعہ ہونا اس کی وجہ سے تاخیر. تو اچھا اب اس میں بات ہے کہ علی کرم اللہ وجہ اور جو ہے نا مطلب جو اہل بیت تھے تو علی خانہ تھے. علی خانہ کا جو غم ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو کسی وجہ سے نہ بلایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے یہ کام تو ہو جائے گا, لیکن یہ کہ کہیں وہ محسوس نہ کر لے کہ یہ وقت کون سا ہے جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو. ہوتے ہیں نا مطلب ظاہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو ان کا دل زخمی ہوتا ہے, لیکن دوسرے حضرات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کام بہت زیادہ اہم ہے, تو اس کی اہمیت کے پیش نظر روک بھی نہیں سکتے, لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو بتانا بھی نہیں ہوتا. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال اصل بات تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن ہمیں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا, اصحاب کرام کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھے, کیونکہ ان کے پاکیزہ نفس تزکیہ حاصل کر چکے تھے اور آمارگی کے درجے سے نکل کر اطمینان کے درجے میں پہنچ چکے تھے. ان کی تمام خواہشات شریعت مقدس سے کتابیں ہو چکی تھی, بلکہ وہ اختلاف اجتہاد اور حق بلند کرنے پر مبنی تھا. پس ان میں سے ایک اجتہادی خطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ رکھتا ہے, اور صحیح اجتہاد کرنے والے کو دوہرا ثواب میں سے ملتا ہے. بس اپنی زبان کو ان کی شان میں گستاخی کرنے سے روکنا چاہیے, ان سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے, بس ہمیں اپنے زبانوں کو ان سے پاک رکھنا چاہیے. اور نیز امام شافعی نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ بے چین ہو گئے، پس انہوں نے آسمان کی چھت کے نیچے ابوبکر سے بہتر کسی کو نہ پایا، تو اس کو اپنی گردن و قوالی بنایا، یعنی کو خلیفہ مقرر کیا، ان کی اطاعت کو لازم جانا۔ یہ قول حضرت امیر کے تقیہ کے نفی اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت پر امیر رضی اللہ عنہ کی رضامندی کی صراحت کرتا ہے۔ باقی مقصود یہ ہے کہ میاں سیدن میاں اچھا یہ تو ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا وہ آتا ہے طریق نقشبندی میں مطابقت سنت پر زور کے بارے میں، مکتوب دفتر اول 210 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے اپنے رسائل و کتابوں میں اس معنی کی تحقیق میں لکھا ہے، اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ عالی نقشبندی کا اختیار کرنا تمام طریقوں سے زیادہ اولا و انسب ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے سنت کی مطابقت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے اور بدعت سے اجتناب کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مطابقت کی اس دولت حاصل ہو جائے اور احوال کچھ بھی نہ رکھتے ہو تو خوش ہیں، اور اگر احوال حاصل ہونے کے باوجود مطابقت میں فتور و کمی محسوس کرے تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت حاج اقرار کو شروع فرماتے ہیں، اگر تمام احوال موجود ہم کو دے دیجئے اور ہماری حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے اعتقادات سے نہ نوازے تو ہم سوائے خرابی کو اور کچھ نہیں جانتے، اور اگر اہل سنت والجماعت کے اعتقادات ہم کو عطا کیے جائیں اور احوال موجود کچھ بھی نہ ملے تو کچھ بھی غم نہیں ہے، کچھ بھی غم نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا بتاؤں، نقشبندی سلسلہ واقعی با کمال طریقہ ہے اور مختصر طریقہ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر سخت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی مختصر طریقہ ہوتا ہے اس میں احتیاطی تدابیر زیادہ ہوتی ہیں، ورنہ سارے لوگ اختیار کر لیں، آج اس میں احتیاطی تدابیر زیادہ ہوتی ہیں۔ اب احتیاطی تدابیر کون سی ہے؟ مثلا اس میں مجاہدہ وہ عام مجاہدہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ مجاہدہ سمجھتے ہیں، اس میں مجاہدہ کس چیز پر ہے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں میں نہ ہونا، خلوت در انجمن، یہ کوئی معمولی مجاہدہ ہے۔ سنت پر راسخ رہنا، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہونا، یہ مطلب بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ عام حالات میں جو ہے نا سنت کو مطلب اس میں راسخ ہو جانا، اور ذرا تیسری بات عزیمت پہ عمل کرنا، رخصت نہ لینا، عزیمت پر عمل کرنا بذات خود مجاہدہ ہے بہت بڑا۔ اب مجھ میں تین چیزیں نہ، اور میں کہتا ہوں نقشبندی تو بالکل سارے معاف ہی معاف ہیں، کیونکہ سب سے اونچا طریقہ یہی ہے۔ بھئی اونچا طریقہ ہونے کے لیے جو ذرائع تو آپ نے کاٹ دیا، اس کے بعد پھر کیا اونچا ذریعہ رہ گیا آپ کے پاس؟ مطلب ظاہر ہے ہر چیز کا بنیاد ہوتا ہے نا، تو اس کا بنیاد کیا ہے؟ اس کے بنیاد کو لے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی مبارکباد دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے تیار ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو بہت اچھا طریقہ مل گیا، بہت زبردست طریقہ مل گیا۔ لیکن اگر آپ ان میں سے ایک ایک اصول کو توڑتے ہیں، بدعتوں سے بھی نہیں بچتے، اور ساتھ مطلب جو ہے نا اس سے بھی نہیں بچتے جس کو کہتے ہیں رخصت، اتنا رخصت کے عورتوں کے ساتھ ادا نہ ملنا، خلوت میں ملنا، اور پھر بھی بہت بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے بزرگ ہیں؟ کہاں رخصت اور کہاں عزیمت؟ اور مالی کرپشن میں مبتلا ہو جانا، ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ طریقہ نقشبندیت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کوئی بگاڑ قسم کی چیز ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں نقشبندی طریقہ سب سے اونچا طریقہ ہے۔ میں مانتا ہوں الحمدللہ میری اپنی نسبت نقشبندی ہے، مجھے بزرگوں نے فرمایا، میں اپنے طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ تمہاری نسبت نقشبندی ہے۔ الحمدللہ مجھے نقشبندی کے وہ نسبت کی اونچائی کا پتہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا پڑے گا۔ وہ رخصت نہ ہو، عزیمت کے پہلو ہو نمبر 1، سنت ہو، بدعت بالکل نہ ہو نمبر 2۔ ہاں جی، اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر مطلب ہے کہ ہم لوگ یعنی خلوت در انجمن، مطلب جو ہے نا لوگوں کے درمیان رہ کر بھی لوگوں میں نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نام بڑا اونچا پایا، کام کچھ بھی نہیں کیا۔ پیدرم سلطان بود، یہ والی بات اس میں بھی چلتی ہے، اس میں نہیں چلنی چاہیے۔ اور مکتوب نمبر 255 دفتر اول میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنی سلطنت کے زمانے میں جب دین کی ترویج کریں گے اور حیا سنت کا حکم دیں گے تو مدینہ کا ایک عالم جس نے بدعت پر عمل کرنا اپنی عادت بنا لی ہوگی، اس بدعت کو اچھا سمجھ کر دین کے ساتھ ملا لیا ہوگا اور تعجب سے کہے گا کہ اس شخص امام مہدی نے ہمارے دین کو ختم کر کے ہماری ملت کو مار ڈالا ہے۔ حضرت مہدی اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے اور اس کے حسنہ یعنی اچھائی کو خیال کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل والا ہے۔ اس دولت عظمیٰ کے حصول کے لیے قریب ترین راستہ طریقہ عالی نقشبندیہ ہے
کیونکہ ان بزرگواروں نے اپنے سیر کی ابتدا عالم امر سے کی اور قلب سے مقلب قلب یعنی قلب کے پھیرنے والے کی طرف لے گئے ہیں. انہوں نے دوسروں کی ریاضت و مجاہدوں کے بجائے سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے پرہیز کیا ہے. اور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے قریب ہے لیکن سنت کا التزام کرنا بہت مشکل کام ہے. دیکھو نا حضرت فرماتے طریقے ما اقرب طرق است اما التزام سنت کار مشکل است. حضرت خود فرماتے ہیں یہ کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے, اس کے اوپر اڑ جانا اور اس سے جو نمبر آگے پیچھے نہ ہونا, یہ کوئی باتوں کی بات تو نہیں ہے نا, یہ تو باقاعدہ ایک مستقل مشکل کام ہے. مکتوب نمبر 27 دفتر 2 میں اہم نصیحت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں ایک نصیحت جو سعادت مند دوستوں کے لیے وہ سنت سنیہ علیہ السلام کے اتباع اور بدعت ناپسندیدہ سے اجتناب کرنا ہے, اور جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جس پر عمل کرنا متروک ہو گیا ہو زندہ کرے ان کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ جو شخص فرائض میں سے کسی فرض کو یا واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرے گا تو اس کو کس قدر ثواب ملے گا. بس نماز میں تعدیل ارکان کو اطمینان سے کرنا, جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب اور امام یوسف امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے. اکثر لوگوں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور اس ایک عمل کا زندہ اور جاری رکھنا فی سبیل اللہ 100 شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہو. باقی احکام شرعیہ نے حلال و حرام و مکروہ کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے. علماء نے فرمایا کہ ایک دمڑی اس شخص کو واپس دینا, دیکھیں یہ ذرا حضرت کی بات, ایک دمڑی اس شخص کو واپس دینا جس سے غیر شرعی طریقے سے ظلم پر حاصل کیا, وہ 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. نیز علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے نیک عمل پیغمبر کے عملوں کے مانند ہو اور پھر کسی شخص کی آدھی دمڑی جتنا حق باقی رہے گا تو اس شخص کو اس وقت تک بہشت میں نہیں لے جائیں گے جب تک اس نیم دمڑی کو ادا نہ کر دے گا. غرض اپنے ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کرنا, باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودگی نہ رہے, اور باطن کی امداد کے بغیر احکام شریعہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے. علماء فتویٰ دیتے اور اللہ کام کرتے ہیں. باطن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ظاہر کا اہتمام بھی ہو, اور کوئی باطن ہی کی درستگی میں لگا رہے اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے, وہ ملحد ہے اور اس کے باطنی حوال استدراج کی حیثیت رکھتے ہیں. باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظاہر احکام شریعہ سے آراستہ ہو. استقامت کا طریقہ یہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نے باقاعدہ ساری باتیں بالکل جمع کی. اس وقت کے فتنے بہت زیادہ تھے, ان تمام فتنوں کے رد کے لیے حضرت نے بڑی پکی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.